تحقیقات و مجربات پیج نمبر 68 تحلیل 68 ویلا یار 68 یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو لغوی اور معنوی اور مجازی طور سے تو ضرور کسی حد تک سمجھا گیا ہے، مگر جہاں تک اس کی ایک طبی فنی اصطلاح ہونے کی صورت ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی سمجھایا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فنی حیثیت سے جس قدر اہمیت اور ضرورت اس اصطلاح کو سمجھنے کی ہونی چاہیے تھی اسی قدر اس سے دوری اختیار کی گئی ہے۔ ظاہر میں لغوی معنوں میں حیثیت سے چونکہ بہت آسان معلوم ہوتا ہے اس لیے شاید اس اصطلاح کو فنی حیثیت سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، لیکن علم العلاج میں یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ 50% علاج کا دار و مدار صرف اسی کو سمجھ لینے پر ہے۔ جب کسی غذا دوا کے متعلق یہ کہہ دینا کہ وہ محلل ہے کافی نہیں، بلکہ یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ اس جسم میں اس غذا و دوا اور زہر کا اثر کس انداز میں ہوتا ہے جس سے وہاں پر تحلیل واقع ہوتی ہے۔ جہاں تک تحلیل کے اثرات کا تعلق ہے اس کو صرف اورام کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اول تو اس کے عمل و انداز کا علم نہیں، دوسرے باقی جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، تیسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیگر کون کون سی اصطلاحات ہیں جو اس کے تحت کام کرتی ہیں جن کا جاننا از حد ضروری ہے تاکہ تحلیل کے اثرات کے ساتھ ساتھ ان کے افعال کا بھی علم ہو جائے۔ لغات کبیر جو طبی اصطلاحات میں بے نظیر سمجھی جاتی ہے، اس میں تحلیل یا تحللی کے متعلق لکھا ہے مواد کا پوشیدہ طور پر خارج ہو جانا، مثلا بدن سے بخارات بن کر نکل جانا یا ورم کا آہستہ آہستہ کم ہو جانا۔ اس تشریح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عوامی تو کیا ایک صاحب علم اور اہل فن بھی کیا سمجھ سکتا ہے۔ مواد کا پوشیدہ طور پر خارج ہونا کیا معنی رکھتا ہے، پھر بدن سے بخارات بن کر نکل جانا کیسے ہو سکتا ہے، اور ورم کے آہستہ آہستہ کم ہونے کی صورت کیا ہوگی۔ ایسی تشریحات نے فن کو ختم کر دیا ہے۔ کسی اصطلاح کی تشریح اپنے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے، پھر مختلف علوم و فنون میں یہ تشریحات بدل جاتی ہیں اور ان کی مخصوص تشریح کے بغیر وہ علوم و فن ذہن نشین نہیں ہو سکتے۔ صرف اصطلاح کے معنی بیان کر دینا کافی نہیں ہو سکتے۔ تحلیل کو معنوں کے لحاظ سے فیروز اللغات فارسی بیان کرتی ہے، جو کہ نمبر 1 اجزاء کا کھول دینا، نمبر 2 حل کرنا، نمبر 3 کہیں اترنا، نمبر 4 اتارنا، نمبر 5 گلا کر کسی شے کو فنا کر دینا، نمبر 6 پہنچا دینا، نمبر 7 حلال کرنا، نمبر 8 طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرنا کہ وہ اپنے پہلے خاوند پر حلال ہو جائے، نمبر 9 علم معمہ کی اصطلاح میں کسی لفظ کی 2 یا زیادہ حصے کر کے ہر حصے سے ایک معنی لینا اور بعض جگہ کسی کو اپنے معنوں پر ہی قائم رکھنا۔ فیروز اللغات سے اس کی دونوں صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، لفظ کے معنی بھی اور مختلف علوم و فنون میں مختلف معنی بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال تحلیل کے معنی حل کرنا اور گلا کر کسی شے کو فنا کرنا بہت حد تک تحلیل کو ذہن نشین کر دیتے ہیں۔ ایک مغالطہ طبی فنی حیثیت تحلیل کے معنی حل کرنا اور گلا کر کسی شے کو فنا کر کے بھی ذہن نشین کر لیے جائیں تو پھر یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے۔ ان افعال والی اشیاء و اغذیہ اور ادویہ ضرور گرم ہونی چاہیے، لیکن ایسی اشیاء اغذیہ اور ادویہ جو سرد بلکہ انتہائی سرد بھی ہیں، جیسے کافور، کاسنی، مولی وغیرہ کو بھی محلل لکھا ہے، جبکہ دوسری طرف انتہائی گرم اشیاء اغذیہ ادویہ بھی مرقوم ہیں، جیسے آگ، ارنڈ اور مکو وغیرہ۔ گویا مختلف ادویہ کے ساتھ مختلف امزجہ درجات کی ادویات بھی محلل ہو سکتی ہیں۔ بس یہی وہ حقائق ہیں جن کا سمجھنا اور سمجھانا بے حد ضروری ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد علاج میں بے حد آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تحلیل کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شے کسی شے میں حل ہو جائے، اس کو تحلیل ہونا کہتے ہیں۔ تحلیل ہونے والی شے کسی محلول میں حل ہو جائے یا خشک شے میں حل ہو جائے، گویا وہ اپنا جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں شامل ہو جائے یا تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح
اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی شے کو برتن میں رکھ کر آگ پر رکھا جائے، وہ گل کر محلول بن جائے، جیسے گڑ، گندھک اور دھاتیں وغیرہ، یا دو سے زیادہ اشیاء کو ملا کر آگ پر رکھیں اور وہ تحلیل ہو کر ایک جسم بن جائے، جیسے نوشادر اور نیلا تھوتھا اور تانبا اور ٹین وغیرہ۔ یہ سب کیمیاوی تحلیل کی صلاحیتیں ہیں۔ اسی طرح اندرونی طور پر جب کوئی غذا یا شے کھائی جاتی ہے تو وہ معدہ کی رطوبت، حرارت سے تحلیل ہو کر آش جو کی طرح سفید محلول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آش جو کیا مطلب؟ جون دا جڑا نا ستو ہاں جس طرح انہوں نے ڈکیا جائے تو کس طرح دے ہو جاتا وہ شکل بن جاتی، یعنی میدا غذا نو لکوڈ اس طرح دا بنا دینا جی۔ اسی طرح آنتوں میں یہ محلول تحلیل ہو کر ایک اور صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ محلول جگر میں اس کی حرارت سے تحلیل ہو کر خون بن جاتا ہے، پھر یہی خون جہاں جسم میں غذا اور طاقت کا بدل بنتا ہے وہاں پر یہی جسم کے مواد اور سوزش وغیرہ کو تحلیل بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ضرورت کے وقت عروق شعریہ کے سروں پر جو غدد ہیں ان میں تحلیل کر کے رطوبات کا ترشح کرتا ہے۔ یہ تحلیل بھی خود خون کی حرارت سے ہوتی ہے۔ یہ سب بھی کیمیاوی تحلیل کی صورتیں ہیں اور مسلمہ حقائق سے ثابت ہے کہ تحلیل کے لیے حرارت اور خون کی گرمی نہایت ضروری ہے۔ ہمارا روزانہ کا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جب جسم میں بیرونی گرمی یا اندرونی حرارت بڑھ جاتی ہے تو پسینہ آ جاتا ہے، اور اگر اس کی شدت ہو جائے تو دل گھبرانے لگتا ہے اور پسینہ میں شدت ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک قسم کی تحلیل ہے۔ اسی طرح اگر اس گرمی اور حرارت کا اثر گردوں پر اثر انداز ہو جائے تو پیشاب میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور اگر جگر متاثر ہو جائے تو اسہال شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی تحلیل کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر دوبارہ پڑھو اسی طرح اس کی گرمی اور حرارت کا اثر گردوں پر اثر انداز ہو جائے تو پیشاب میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور اگر جگر متاثر ہو جائے تو اسہال شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی تحلیل کی صورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر دماغ متاثر ہو تو نزلہ، زکام، اور جسم میں جس قدر بھی رطوبات کا اخراج ہوتا ہے جن میں جریان، احترام، صورت انزال، سیلان خاص طور پر قابل ذکر ہیں، گویا یہ سب تحلیل کی صورتیں ہیں، اور جو مختلف مقامات پر مختلف اعضاء میں ہوتی ہیں۔ ان حقائق سے ثابت ہو گیا کہ تحلیل کے لیے جسم میں خون کی حرارت اور بیرونی گرمی کی ضرورت پائی جاتی ہے جس سے انسانی مشین چلتی ہے، اور جب یہی حرارت اور گرمی بہت زیادہ کسی مقام پر بڑھ جائے تو نقصان بھی کرتی ہے، یعنی وہاں پر تحلیل کرتی ہے۔ روزانہ زندگی میں حرارت و گرمی سے جسم میں جو تحلیل پیدا ہوتی ہے یا خود حرارت و گرمی کم ہو جاتی ہے تو دونوں کی کمی سے جسم میں طاقت کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو اس کا بدل غذا اور بیرونی گرمی سے پورا کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح گرمی اور طاقت پوری نہیں ہوتی تو ادویات کا استعمال بھی کرتے ہیں جن میں گرم مسالے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ گویا تحلیل کے لیے حرارت اور گرمی ضروری شے ہے۔ اصل کی سمجھ آئی والا دی سمجھنے والی گل ہے، موٹی جی گل ہے۔ تحلیل تو مراد ساری روزمرہ جنی تسی اپنے نبض دیکھتے ہو، جدو تسی کسی بھی شکل دے وچ کسی مریض دی نبض سے ہاتھ رکھتے ہو یا کرورا دیکھتے ہو تو تسی تحلیل والے حصے دے وچ سب تو مین چیز وہی کہاں گے جنہوں اندر نے مزحمل ہونا، لاغر ہونا، ہاں جی، اے چیز تحریک تے تسکین وچ نہیں ہوندی۔ زوف لاغری، انتہائی زوف لاغری، خون جس طرف جا رہا ہے اتنے تحریک، جتھے آ کے کٹھا ہو گیا اتنے تحلیل۔ خون دی حرارت دے نال آزاد اندر کی ہوئے گا؟ تحلیل آ جائے، پھیلنا، پھلنا تے سکڑنا، تین لفظ نے اس ٹرم دے وچ بڑی بہترین چیز اتنے پھیل جائے گا۔ اتنے پھیلنا ہی یہ سب تو بڑی فن ہے، یعنی پھیلنا جڑا نا وہی یہ جڑا نا تہاں غور کرنا ہے۔ ہاں جی، تے اس ساری ڈیٹیل نو تھوڑا سارا نا اے نال نا اے تھوڑا مطالعہ کرو۔ صفحہ 161 ہے دا مبادیات طب دا، مبادیات پیج نمبر 161۔ ہاں تھوڑا جا دی ڈیٹیل ایک لے لو۔ کی ہونا کیا والا جسم و قوت کی کثرت، تحلیل اور شدید محنت۔ اے لفظ بڑا بڑا ہے، جسم یہ آندے نے جسم و قوت کی کثرت، یہ آندے نے
جسم ہاں جسم چ قوت دی کثرت کی ہے تحلیل ایک وقت آئے گا کہ تحلیل ہو جائے گا بچہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھوتری اے وہ تحلیل شروع ہو گئی ہوں آہستہ آہستہ انہیں کر کے نا وہ جوانی دے شباب تک جائے گا پھر تحلیل ہوتا جائے گا یعنی جہاں وہ کول اصلی جز ہے ہاں جی وہ دل توجہ دینی تو پھر تمہیں گل دی سمجھ آئے گی یعنی ایک چیز نے ابتدا تو لے کے انتہا تک جانا اینوں استاد فرماندے ہوں ہیں کہ جس بندے نو سمجھ آ جاوے کہ جز تو کل کی شے ہوندا ہے یعنی تخم درخت بن جاتا ہے درخت بننے دی صلاحیت رکھنا اور پھر تخم چ تبدیل ہو جانا ہے وہ ابتدا تو انتہا ہے جز تو کل ہے کل جز نو تو سمجھدے رہنا تو پھر تمہیں اس گل دی سمجھ آئے گی اور درمیانی تخم تو تخم تک دا جڑے درجات نے غور کرو ایک تسی امب لے لو وہ گٹک لگو وہ امب بنے گا بور لگے گا امی بنے گی وہ کنے درجات آتے ہیں اینا سارے اے ایک تحلیل دا عمل ہے ابتدا تو انتہا تک آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی قوتاں تحلیل ہوندیاں جاندیاں نے اینو ذرا غور کرو پڑھ کے سناؤ اس کے ذیل میں 3 صورتیں ہیں نمبر 1 جسمانی اور دماغی محنت نمبر 2 جذبات کی زیادتی نمبر 3 مباشرت یعنی یہ سب تو 3 چیزاں جدوں کسی دے تحلیل دا عمل ویکھو نا تحلیل دی سب تو بڑی مثال ہے استسقا جنہوں ہر بندہ آسانی نہ سمجھ جانا استسقا ذکی عضلات دی تحلیل دی وجہ تو جہدے چ گڑا پیندا ہے گوشت تحلیل ہو جاتا اور رطوبت کیڑی ہوندی ہے گوشت دا حرارت دی شدت دے نال تحلیل ہو جانا وہ گوشت دے اندر جڑی رطوبت لکوڈ ہے حرارت دی شدت دے نال وہ ذاتی تحلیل ہو جاندی ہے وہ جگہ بن لکوڈ کٹھا ہو جاتا ہے وہ گڑا دیر تک اوپر آتا ہے اور یہ حرارت نال ہی ہوندا ہے حرارت تو بغیر ممکن ہی نہیں کیڑی حرارت جڑی رطوبت خون کٹھا ہویا عضلات دے وچ اودی وجہ تو سادہ مثال ہے بہترین سمجھی جا سکتی ہے ایسے بندیاں نو اسی سب تو پہلے جڑا سوال کرنے ہیں یاد رکھنا ہے وہ مباشرت دا جذبات دا فالج جذبات دی وجہ تو ہوندا جنہ بندیاں نو شدت نال غصہ ہوندا ہے یا انہاں دے گردے پھر ہوندے نے یا انہاں نو فالج ہو جاندا ہے غصہ کی ہے حرارت دی شدت ہے عضلات تحلیل ہو گئے کی آکھے والا دھیان رکھنا ہے اکثریت نہ لینج ہوندا ہے ٹھیک ہے جی ہاں آگے پڑھو نمبر 1 جسمانی اور دماغی محنت جسمانی اور دماغی محنت کی کثرت جسم میں بہت زیادہ تحلیل پیدا کر دیتی ہے ہاں جی جس کو بدلے ما یتحلل پورا نہیں کر سکتا ہاں اور ذوف واقع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے عام طور پر جسمانی محنت زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 گھنٹے یا پھر 1 گھنٹہ کے وقفہ کے بعد 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اسکولے نہیں پڑھانا چاہیے پھر تفریح کرنی چاہیے اس لیے گھنٹہ وچ ریسٹ دیتی ہے تمہیں تحلیل ہی نہ ہو جانا ٹائم تحلیل نہ پا ہاں جی جسمانی محنت کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ غذا پیٹ بھر کر کھائیں اور اس میں گوشت کی مقدار کافی ہونی چاہیے دماغی محنت کرنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 3 گھنٹے اور پھر 1 گھنٹہ کے وقفہ کے بعد 1.5 گھنٹے سے زیادہ دماغی کام نہیں کرنا چاہیے نہیں تو پھر تحلیل دا عمل شروع ہوئے گا ذہن چ رکھنا ہے بے شمار پاگل ہوئے تواڈے سامنے اس سے زیادہ دماغی محنت اعصاب میں تحلیل اور اعضائے رئیسہ میں ذوف پیدا کرتی ہے زندہ باد دماغی محنت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی غذا میں غذا کم اور دودھ گھی پھل اور میوہ جات کا استعمال بہت زیادہ کریں گوشت کا استعمال ان کے دل کے چاہنے کے مطابق کرنا چاہیے ورنہ نہ چاہے تو نہ بھی کریں البتہ مچھلی کا استعمال ان کے لیے بہت مفید ہے جسمانی اور دماغی محنت کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنے کام سے چھٹی کریں اور وہ وقت تفریح میں خرچ کریں ہاں سیر و سیاحت کریں جس طرح تسی کرتے ہو ماشاءاللہ جی ہاں سیر و سیاحت ہی کریں نا دیہڑی لانے دے چکر ہے نا نہیں وہ دیہڑی بھی لاندے نے سیر و تفریح بھی کر دیں سیر و سیاحت بھی سر ایسا نہیں کرنا چاہیے اج کل دا دور ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں شام نو جیب بھری ہونی چاہیے چلو جی اگے کوئی سمجھ آئے جی گل دی اے 3 چیزاں نے تواڈے سامنے
انہوں دی وجہ تو تحلیل ہے. اے سارے وہی ایسے سارے ساتھی انہوں غور کر کے پڑھ لیو, ٹھیک ہے, تاکہ اسی اپنے موضوع تو نہ ہٹیے. لیکن یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, پڑھ لو. اے یار اگے لگا تے ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, پاس سارے لگے نے, پولی لگے نے. جذبات کی زیادتی. جذبات کی شدت نہ صرف جسم میں امراض پیدا کرتی ہے بلکہ جسم کو کثرت سے تحلیل کرتی ہے. یعنی جذباتی لحاظ نالوں مادی لحاظ نالوں جذباتی لحاظ زیادہ خطرناک ہے, ٹھیک ہے. کسی نے تھریٹ کر دے نا بندہ, جان نکل جاتی ہے جی, بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. پھر دوسرا, مال کھس جائے فٹافٹ نقصان ہوتا ہے, ٹائم بڑا نقصان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. میرے کو کل ایک قاری صاحب آئے تھے, آ کے کہتے ہیں حکیم صاحب مینوں میرے مال چ بہت زیادہ لاس ہو گیا. تے میں انہوں پوچھا یار کی ہوا؟ آندا یار میں کاروبار کیتا, میرا مال ضائع ہو گیا, یعنی مینوں لاس پڑا ہوا وہ. تو میں پھر تینوں کی اثرات ہوئے نے؟ آندا میری ہر وقت سوچ ہی ہوئے, مینوں سوچ میری چینج نہیں ہوندی, سوچ چینج نہیں, بالکل سیم اتنے نقطہ رہندا کہ میں انج ہویا کیوں, کیتا کیوں, میں انج نہ کردا تے انج ہوندا, ٹھیک ہے. وہ ساری سوچ. اے مریض نو درست کرنا ہر معالج دا فن نہیں ہے, اے بڑا اوکھا کیس ہوندا. کردے انہاں دوائیاں نال, انہاں غذاواں نال ہی, لیکن بڑی کوشش نال ਇਹਦਾ حل ਹੁੰਦਾ. بڑا انہوں ذہنی طور تے بھی انہوں پروٹوکول دینا پیندا, انہوں اچھے طریقے نال سمجھایا جاتا. جذباتی تحلیل جذباتی تحلیل مادی تحلیل نالوں زیادہ خطرناک. خطرناک. یعنی دیکھو ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے, ماں کچھ کھان پین تو بغیر ٹی بی دی مریضہ ہو جاتی. پیارا بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, نہیں صدمہ برداشت کر سکی, لاگر ہو گئی, تحلیل ہو گئی, کی ہوئے گا؟ ٹی بی بن جائے گی. آیا ادھر اتنے آ بہ پڑھ, فالتو گلاں کرن ڈیا نالائق آدمی. آیا اے چھڈ اینوں پڑھن دیو, اگے آگے, شاباش, ایتھے بہ اگے, شاباش شاباش, تھینک یو. ہاں جی, جذبات دی تحلیل. جذبات کی زیادتی. زیادتی. جذبات کی شدت نہ صرف جسم میں امراض پیدا کرتی ہے بلکہ جسم کو کثرت سے تحلیل کرتی ہے. زیادہ کثرت زیادہ تحلیل کا باعث. جذبات کنے نے والا کوئی ساتھی جو کرو ہاں والا, ہاں آندے نے سارے نے ماشاءاللہ. ہاں جی, لذت ہے, مسرت ہے, ہاں جی, غم, غصہ, ندامت, شرمندگی, سارا کچھ تھوڑے نال جی. یہ چھویں جذبات دے نال تحلیل دا عمل ہونا. ایک مریض میرے کو فالج دا پیشنٹ آندا ہے, تو انہوں میں جدوں پوچھا نا یار تینوں انج ہویا کیوں ہے, آندا یار دوویں بھرا سی لڑ پے ہاں, تے لڑن تو بعد میں ایک دوسرے نوں ہاں کٹیا, تے بعد چ نا مینوں ندامت ہوئی یار ہے تے میرا بھرا ہی. تے میں دے واسطے میں انہوں حالانکہ انہوں میں وہ مال دے دیتا کہ تو میرے کو لے لے, لیکن میرے کو زیادتی ہوئی, لیکن پھر بھی اس صدمے چ جیڑی میں زیادتی کیتی وہ نال بھی انہوں فالج ہو گیا. سوچ کے, انتہائی سوچ کے, مان بھی اسی طرح ہی ہوندا. زیادہ کثرت زیادہ تحلیل کا باعث ہے. زیادہ غصہ اور غم سے دل میں تحلیل پیدا ہوتی ہے. غصے کی حالت میں فوراً ٹھنڈا پانی پینا چاہیے. کیڑی سائڈ دا فالج ہوئے گا؟ دائیں سائڈ دا فالج ہوئے گا, بائیں سائڈ دی تحریک ہوئے گا. ہاں ٹھیک ہے, دائیں سائڈ دا فالج. دائیں سائڈ دا فالج. ودی حسابی ہاں جی, ودی حسابی تحریک ہوگی, ہاں جی, یا ودی ذاتی ہوگی. ودی اجلاتی ہوئے گی. گودی ذلاتی بھی ہو سکتی, گودی سابی بھی ہو سکتی. تھوڑی جی شدت خفت چ فرق رہے گا, اگے گل کرو. لیکن ہوگی تحلیل. تحلیل کتنے ہوگی؟ عضلات چ, قلب وچ, ٹھیک ہے جی. چپ کرو یار. غصے کی حالت میں فوراً ٹھنڈا پانی پینا چاہیے یا لیٹ جانا چاہیے. غم کی حالت میں مسرت کے ایام اور خدائے رحیم کی رحمت کا تصور ذہن میں تازہ کرنا چاہیے. اللہ اکبر, بے شک. خوف کی حالت میں اعصاب تحلیل ہوتے ہیں اور بعض اوقات بھی ہوشی طاری ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں خوف زدہ آدمی میں غصہ پیدا کرنا چاہیے
تاکہ خوف رفع ہو جائے. زندہ باد. ابو بکر اچھا رکی خوف ذرا. کی حالت میں اصحاب تحریم رکھے ہیں. استاد خوف جی، تھا جی کثرت ہوئی نا پائن پہلا ویکھو. نہیں تھوڑا جنا نا پیچھے آؤ نا. ہاں جی. غصہ اور غم. غصہ اور غم. غم تے نہیں سمجھ میں آتا. غصہ تے سمجھ آ گیا لیکن غم کیویں سمجھ آوے دا؟ غم نہیں سمجھ آ رہا. اچھا آئے گا میں سمجھانا تھوڑی جی تھوڑی جی نوٹڈ. دوسری گل میں سمجھانا. اگے چلو جی. صابر صاحب نے ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਥੇ ਅਸਬਾਬ ਜੁਜ਼ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ. ਕਿਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲੇ ਜਰਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਸਾਮਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਲਾ ਜਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜੁਜ਼ਵੀ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਇੱਕ ਵਕਤ ਗਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਭਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਹਿਲੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਾ. ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ. ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 6 ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਲਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ. ਜਲਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਜਲਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਆਲ ਮਾਰਦਾ ਜੀ. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਜਾਤੀ ਖੌਫ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਹਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਜਾਤੀ ਖੌਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 5 ਨੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਜਲਾਦੀ ਸਾਬੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਦਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਜੀ. ਅਗਲੇ ਦੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਲਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਦੀ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ اور غصہ یہ نہیں بدلتے کیونکہ دونوں کا صاف ہے الگ. ہاں صحیح. بدلنا تا ہی جو صابی ہونا ہے. دتھا وا تا ہی ہونا ہے. نگلا تا ہی ہونا سو یہ صاف لگنا ہے. انہاں دو جذبے نال صاف کوئی نہیں. اس واسطے انہاں دی تحریک نہیں چاہیے. باقی چواں نے صاف صاف میں تحریک چاہیے. گل نو سمجھو کہ گل والا بندہ جڑا ہے نا صابی بدھی گل والا کو نہیں جونا. بدھی صابی والا گل والا بندہ نہیں ہو سکتا. جنانیاں دی گل کیوں نہیں منی جاندی؟ گوئیاں دو کیوں نے؟ دو عورتاں ایک مرد دے برابر. ہاں پھر ایک بے شمار ایسی عورتاں نے جڑیاں گل کر کے اوتھے ہی مکر جان دی. نہیں میرا تو اللہ دی قسم ہے نال قسم ہی چوک چھڑنی. ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪਿਆਰ ਨੇ. ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ 4 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ. ہاں بالکل بالکل ویری گڈ. اچھا جگہ چلو ہے نا گل ہور پاسے ٹر جائے. نہیں نہیں اچھا تے میں موضوع جڑا نا ایک کھانا خالی ہے. نہیں گل بالکل درست ہے لیکن ہر بندے نے سمجھنا نہیں ہے. سچا سچا تو ہی ہے. سچا تو ہی ہے. جھوٹے جھوٹے ایسی بھی نہیں. اچھا جی پڑھو آگے. خوف کی حالت میں اعصاب تحلیل ہوتے ہیں اور بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. ہاں جی. ایسے وقت میں خوفزدہ آدمی میں غصہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ خوف رفع ہو جائے. مسرت و لذت کے جذبات کی کثرت سے ذوف جگر پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات جگر اس قدر تحلیل ہو جاتا ہے کہ صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اعتدال سے زیادہ لذت و مسرت میں گرفتار نہیں رہنا چاہیے اور زیادہ کہے بھی نہیں مارنے چاہیے. اس سے بھی اکثر جسم میں تحلیل کی صورت پیدا ہوتی ہے. دل مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ منع فرمائے. مباشرت کہکا مار کے تے انج کر کے نہیں ہسنا. ٹھیک ہے. ہاں نال تاڑی بھی نہیں مارنی. یہ غلط ہے. ہاں. مباشرت کی صورت میں ذیل کی باتوں پر شدت سے عمل کیا جائے. نمبر 1 خالی پیٹ مباشرت نہ کی جائے اور شکم سیری کی حالت میں بھی نقصان رساں ہے. نمبر 2 بیماری کی حالت میں مباشرت سے قطعاً پرہیز کیا جائے. نمبر 3
جسم میں اگر کسی کیفیت کی زیادتی، گرمی، سردی، خشکی، تری کا شدید احساس ہو تو اس وقت بھی مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 4، غم، خوف اور غصہ کی حالت میں بھی اس سے دور رہنا چاہیے، پھر بھی تحلیل پیدا ہوگی، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ نمبر 5، حیض اور نفاس کے ایام میں مباشرت سے بہت دور رہنا چاہیے۔ نمبر 6، کم سن لڑکیوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے عضو مخصوص میں تحلیل پیدا ہوتی ہے، اور ہمیشہ کنواری لڑکیوں کے پاس جانا بھی یہی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، بڑھیا اور بدصورت عورتوں سے بھی مباشرت نہ کی جائے۔ نمبر 8، اغلام بازی کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، اس سے اعضائے رئیسہ میں بے حد ضعف اور خرابی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 9، کثرت جماع سے پرہیز کیا جائے، اس سے اعصاب کو سخت نقصان پہنچتا ہے اور عام طور پر اس سے فالج، رشا اور تشنج کے امراض پیدا ہوتے ہیں اور قلب و بینائی میں ضعف واقع ہو جاتا ہے۔ ذیل کی صورت میں مباشرت مفید ثابت ہوتی ہے اور تحریر تو نکل گئے، بس کرو آگے پڑھو جی، اپنا سبق دے آؤ۔ بس جذبات والے نہ بھی پڑھ لیا، مادی لحاظ نہ بھی پڑھ لیا۔ اگلی گل جڑی ہے نا فائدے والی کہ یہ سارے حکمات جن بیٹھے ہیں، ہاں جی، سارے حکمات جن بیٹھے نے خواہش دے اوتے جمع نہیں ہونا چاہیے، ہاں نقصان ہوندا ہے، لذت دے اوتے جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت نہ جدوں تسی مجبور ہو جاؤ، 90% حکمات جڑے نے وہ ٹیبلٹ لے کے، 90% مقوی ادویات لے کے، 90% ممسک ادویات لے کے تے حکماء کرام جڑے نے چونکہ یہ جان دے نے کہ اے ممسک جتھے ہی لفظ ممسک آ گیا حکیم ہویا تے او دے منہ پانی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اے دن مینوں لازمی لینا چاہیے، وہ دی تحریک نہیں ہے، انہوں ضرورت نہیں ہے، لیکن او خواہش دے اوتے جمع کردا نہیں، خواہش دے اوتے نہیں، تسی انتظار کرو، اپنی صحت نو درست کر کے پھر انتظار کرو، جدو تسی مجبور ہو جاؤ، جدو لوڑ محسوس کرو تے ادو جمع ہونا چاہیے، خواہش دے اوتے نہیں ہونا چاہیے۔ 90% بلکہ 95% حکماء جڑے نے وہ خواہش دے اوتے جمع کردے، لہذا خواہش دے اوتے جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز دا خاص اہتمام کیتا جائے کہ عمر 40 سال ہے تے بابے بس میں چڑھتے ہیں، بابا جی تسی تھوڑے سائڈ دے ہو جاؤ۔ اگے 40 سال وچ بچہ جوان ہوندا سی، اٹلی دے وچ 40 سال دی عورت جڑی وہ بچہ کنسیو کردی آندی ہے پہلا بچہ میرا ہونا چاہیے۔ زیادہ تر تعداد جڑی 40.5 سال جو ہوندے نے بابا جی تھوڑے پرا ہونا، وال سارے چٹے کیتے، چہرے دے تے چرڑیاں بن گئیں، اکھاں دے ہلکے تیز ہوئے، سک کے وزن 40 سال وچ ہی گھٹیا پیا۔ کیوں؟ بابے نہیں بڑھنا، بابے جدو تسی کثرت جمع کرو دے تے پھر تحلیل دا عمل واقعہ ہو کے تے ساریاں بوتھیاں جی نکل آندیاں، جو جویں وہ 440 وولٹ دا خطرہ ہوتا ہے نا، وہ کھمبے تے لگے ہوندے سی، وہ چیز بن گئی فائر ہو 440 نہیں ہو 11,000 وولٹ، وہی 11,000 وہ خطرے دی علامت ہی ہے نا۔ بڑے پے نے ساڈے حکماء جڑے، لہذا حکماء سر جی یہی خطرہ پہ بیان کرنے ہیں، تحلیل ہو کے تے خطرہ بنے پے نے۔ لو جی 71 صفحے تے آؤ، جاؤ 71 تے من دے دے 71 صفحہ روزانہ گرمی زندگی۔ ایتھوں جاننا چاہیے کہ جو اغذیہ مختصر کر لو، کچھ نہیں ہوا چھوڑو۔ اچھا، جاننا چاہیے کہ جو اغذیہ و اشیاء اور ادویہ و زہر جس میں انسان میں داخل ہوتے ہیں وہ سب اگر گرم بھی ہوں تو بھی ان سب کے افعال و اثرات صرف ایک ہی عضو پر نہیں ہوتے بلکہ مختلف اعضاء پر ہوتے ہیں۔ ہاں اے نقطے دی گل ہے، یعنی اصحابی چیز نہ تحلیل کتنے ہوئے گی؟ غدد دے اندر۔ اس طرح عضلاتی تحلیل نال کتنے ہوئے گی؟ عضلاتی تحریک دی کتنے ہوئے گی؟ اعصاب دے اندر۔ غدی تحریک دی عضلات دے اندر۔ اس طرح تحلیل نو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تحریک تسکین تحلیل دے الگ الگ اونوں ہی ایسا سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اے فن ہے جڑا صرف صابر صاحب دیندے نے اور کوئی بھی نہیں دیندا، کسے تے کوئی نہیں ہے تحلیل دا فن جڑا ہے نا۔ اسی طرح اسی طرح سرد اغذیہ و اشیاء اور ادویہ و زہروں کے اثرات بھی جسم میں مختلف اعضاء پر ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں گرم یا سرد شے کا اثر و فعل جس عضو پر ہوگا وہاں پر تحریک ہوگی،
اور خون اس تحریک کی طرف جائے گا۔ اس طرح جس مقام پر خون اکٹھا ہو جائے گا وہاں پر تحلیل واقع ہو جائے گی۔ مثلا اگر تحریک دماغ و اعصاب میں ہے تو جگر و گردوں اور غشا میں خون کی زیادتی ہوگی۔ اسی طرح اگر تحریک جگر و گردوں اور غشا میں ہوگی تو تحلیل قلب و عضلات میں ہوگی۔ اسی طرح اگر تحریک قلب و عضلات میں ہوگی تو خون کی زیادتی دماغ و اعصاب کی طرف ہوگی اور وہیں تحلیل ہوگی۔ یہ اصلی گل ہے، اصلی گل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ راز ہے جو نظریہ مفرد اعضاء نے حل کیا ہے۔ ماشاءاللہ، آگے پڑھو۔ بس بس بس، تھوڑی تقریب ہے نا ہاں نا، جی 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 یہ تو ثابت ہے، وہ بالکل ٹھیک تھا، بڑا نہیں پریشان۔ اچھا استاد جو بھی ناقلہ دا فیل تیز ہو جائے گا نا، جیڑی استادی اپنا رپورٹ بنانے جگر دی ایس ٹی پی ٹی ایس جی رپورٹ جڑی ہوندی ہے اے ایل ٹی اے ایس ٹی جگر دے وچ انتہائی گرمی جدوں دس دن اودوں بھی ساری تحریک اعصابی ہوے گی جڑی اے ایل ٹی ایس ٹی نے نا دونوں تیزاب نے، ہاں جی ایس جی پی ٹی جڑی تسی گل کر دے ایس جی وہ گرمی نہیں ہے، اچھا وہ دونوں تیزاب میں۔ ایس جی او ٹی بھی تیزاب ہے، وہ بھی تیزاب ہے، دونوں تیزاب نے، لیکن بلی روبن حرارت ہے، فاسفورس کھا رہے ہو جڑی تو جڑی تھلے وہ کھا رہے الکلائن فاسفیٹ کھا رہے، فاسفورس کھا رہے، ہاں جی۔